یہ پرسن اسپیسیفک ہے، کسی خاص کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہے؟ ولید نے پوائنٹ اٹھایا سینیٹر صاحب نے کہ جی یہ ٹائمنگ سسپیشس ہے۔ ولید صاحب نے جو پہلا حصہ بیان کیا نا وہ کمال تھا کہ 58(2)B کی نئی شکل تھی وہی، کیونکہ شعوری اور لا شعوری طور پہ ججز نے کام فیصلے کرتے ہیں۔ ہم شعوری طور پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں ایک پارٹی کے خلاف فیصلے دینے ہیں تو ہم 63A ری رائٹ بھی کر دیتے ہیں۔ پھر ہم بیٹھتے ہیں تو ہم 17 ججوں کے اس فیصلے کو جس میں یہ کہا گیا کہ 62(1)F کو 63 کے ساتھ پڑھنا ہے جہاں 5 سال تھی، پھر اسحاق خاکوانی کیس میں انہوں نے کہا پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، پھر نواز شریف کو تاحیات کیا جس میں عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ جائے، اور پھر فیصل وابڈا کا ذکر آ گیا چونکہ دونوں طرف آتھر عمر عطاب بندیال صاحب تھے، کیونکہ وہ نام کی کمی تھی تو وہ میں پوری کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ثاقب نثار صاحب کا انصاف، نیسلا ٹاور صاحب کا وہ گلزار صاحب کا جو انصاف ہے جہاں پہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کھڑا ہے اور وہ غریبوں کے فلیٹ گرا دیے گئے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ مطلب ہمارے ہاں فیس نہیں، کیس نہیں، فیس دیکھ کے انصاف ہوا۔ وہ جو سرتپا چیئرمین تھے نا وہ کہتے تھے میں صرف کیس دیکھتا ہوں، حالانکہ وہ صرف فیس دیکھتے تھے اور سرتپا دیکھتے تھے۔ اس ملک کا المیہ یہ تھا کہ ہم نے ایسے ایسے شگوفے کس جگہ پہ پہنچائے، اس میں جن کو سزائیں ہوئیں وہ بھی حصے دار ہیں کہ ان کو لانے میں یہ کام ہوتے رہے۔ میں نے ایک دفعہ خبر بھی کی تھی، ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا صاحب کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا گیا، اور ثاقب نثار صاحب نے بدریہ میاں میں مصباح الرحمان صاحب، رخسانہ بنگش کے ذریعے پریزیڈنٹ آصف زرداری کو گورنر ہاؤس میں میسیج کیا کہ میں نہیں جاؤں گا، سائن ہوئی فائل شریڈر میں چلی گئی، اور پھر 15 دن بعد دوبارہ وہ فیصلہ دوبارہ ہو گیا کہ یہ اس ملک میں کام ہوتے ہیں۔ اب جو معیار مقرر ہوا ہے آپ کے خیال میں وہ آنے والے سالوں میں قائم رہ پائے گا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم فیصلے تبدیل کر دیتے ہیں بدلتے ہوئے حالات؟ نہیں، وہ تو بات ہو رہی ہے کہ آج 7 رکنی نے کیا ہے تو کیا کل 9 رکنی یہ چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ 4 سے 5 اور 6 سے 7 سے 6 پہ آ گیا ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ عدلیہ کو بھی بیٹھ کے سوچنا ہے کہ کب تک سہولت کاری کرے گی، اپنے اوپر دھبے لگوائے گی کہ نیچے سے ٹاپ پہ آ رہے ہیں۔ لیکن کیا پارلیمان کے اندر پارلیمنٹیرینز کو، ولید صاحب کمنگ ٹو یو، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تمام معاملات عدلیہ کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے؟ ایک ایسی شکیں جو کبھی آپ کو ناپسند ہیں، کبھی ان کو ناپسند ہیں، کبھی آپ پر لاگو ہوتی ہیں، کبھی ان پر لاگو ہوتی ہیں، ان کے اوپر آپ کنسنسس ڈیولپ کر کے ان کو امینڈ کر سکتے ہیں۔ بالکل درست ہے جی، میں اس سے بالکل متفق ہوں، اور پارلیمنٹیرین ہوتے ہوئے میں خود بھی ایسی بات چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسے پروویژنز ہیں جن کا استعمال ہو سکتا ہے ایسے طریقے سے جو کہ غیر آئینی اور غیر فطری ہے، تو اور وہ بھی بائی دا وے یہ 62 اور 63 کی یہ شکیں خصوصاً ایسی ہیں جو جنرل ضیاء الحق نے سیاستدانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آئین میں جی بالکل، اور 8ویں ترمیم سے، اور 8ویں ترمیم کو بائی دا وے 1996 میں چیلنج کیا تھا محمود خان اچکزئی صاحب نے، تو 8ویں ترمیم کو کالعدم نہیں قرار دیا اس وقت کی سپریم کورٹ نے، جو چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی صدارت میں وہ کیس ہوا تھا، یہ آبزرو کرتے ہوئے کہ اس وقت تک شاید غالباً 4 اسمبلیاں گزر چکی تھیں۔ انہوں نے کہا جب 8ویں ترمیم کو 4 اسمبلیوں نے نہیں چھیڑا تو ہمیں کیوں ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تو پھر 4 اور اسمبلیاں آئیں، انہوں نے پھر اس میں بیچ میں ایک اسمبلی نے 18ویں ترمیم کر دی، لیکن اس کو نہیں چھیڑا۔ اور بائی دا وے جو میرا نالج ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میری انفارمیشن جو ہے وہ میں یہ نہیں کہ وثوق سے کہہ سکتا کہ 100% ایکوریٹ ہے، بٹ یہ سنی سنائی اور وائڈلی بلیو بات ہے کہ جب 18ویں ترمیم نیگوشیٹ ہو رہی تھی اس وقت پی ٹی آئی اس اسمبلی میں نہیں تھی، نہ سینٹ میں، 8 سے 13 تک، تو یہی 2 بڑی پارٹیاں تھیں، پی 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 اور پی ایم ایل این، اور میاں نواز شریف جو میری اطلاع ہے اس پہ اڑ گئے تھے کہ جی اس کو نہیں چھیڑنا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایک دن زرداری صاحب اس میں لٹک جائیں گے، ہوا الٹا یہ کہ وہ خود لٹک گئے اس کے اندر۔ تو بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ پارلیمنٹ ہی ابھی بھی یہ اس طرح کی جو پروویژنز ہیں جو کہ غیر فطری ہیں، اور ایک پروسیس، ایک ایسے غیر آئینی قسم کے پروسیس اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے مسلط کیے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اسمبلی اس وقت ہی نکالتی جب اس کے پاس چارٹر آف ڈیموکریسی کو رول آؤٹ کرنا تھا، نہیں کیا۔ بہرحال ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے۔ آپ نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ ٹائمنگ سسپیشس ہے، تو کسی وقت کوئی بھی فیصلہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے بینیفٹ کا باعث بنے گا۔ جی میں آپ کو آپ کے بالکل اس کو وضاحت، جی میں وضاحت ابھی یہ میں اس واپس جو آپ کے یہ ابھی کے جو سوال کا جو میں نے ابھی جواب دیا ہے کہ پارلیمان اس پہ اقدام لے تو بہتر ہے۔ یہ ہاؤس آف لارڈز چونکہ ہم فالو کرتے ہیں، غیر ظاہر ہے اس وقت چیف جسٹس تو بہت خلاف ہیں کہ کوئی بات نہ کرو صاحب کی اور سردار کی اور یہ کی، لیکن کیونکہ وہ اصول وہیں سے آئے ہوئے ہیں ویسٹ منسٹر اسٹائل ڈیموکریسی کے، پارلیمنٹری سسٹم کے، جوڈیشل انڈیپینڈنس کے،
تو جو یو کے ہاؤس آف لارڈز ہے اسی کی رولنگ ایک ہے کہ جی ہم اپنا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں, اور ابھی 5 ممبر کے بینچ نے اس کو تاحیات کیا تو 7 ممبر نے اس کو ریورس کر دیا, تو 9 ممبر واپس بھی لا سکتا ہے, ٹھیک, بشرطے کہ یہ شک موجود ہو. جب وہ ہو ہی نہ تو پھر اس کو لاگو بھی نہیں کیا جا سکے, لاگو نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا تھا, تو جب نواز شریف تاحیات نااہل ہوئے تھے تو اس وقت آپ کی پارٹی کے چیئرپرسن جو ہیں عمران خان, انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں نیا دور شروع ہونے والا, سب مطمئن ہو جائیں. سو ان اے وے آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ واز اے بینیفیشری آف دیٹ تاحیات نااہلی. سو اب آپ جو بات کر رہے ہیں ان کی جماعت کے بارے میں, وہ اس وقت کے فیصلے کے مطابق آپ کی پارٹی پر بھی لاگو ہوتی تھی, تو کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی فیصلہ کسی کو تو بینیفٹ دے گا, لیکن یہ آپ میں شک کیوں ہے کہ یہ بالخصوص ٹائمنگ جو ہے وہ مشکوک ہے؟ ذرا اس کی اگر آپ وضاحت کریں. یہ جو ابھی کی ٹائمنگ ابھی کا جو, یہ تو میں وہی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ایک تسلسل نظر آ رہا ہے, اور اس سے میں یہ اب ایک قانونی بحث کو ہم ایک پر سائڈ پہ رکھ دیں اور ایک پولیٹیکل اس کو فریم میں دیکھیں. پولیٹیکل فریم میں تو یہ ہے کہ امیدوار ووٹ مانگنے جا رہے ہیں, اور پی ڈی ایم کی 16 مہینے کے پرفارمنس سب کے سامنے ہے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے. ابھی بھی جس شو سے میں آیا ہوں وہاں پہ بھی ان کے نمائندے, اور ابھی پہلی بات نہیں تھی, میں 10ویں 12ویں دفعہ یہ سن کے آ رہا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے ہیں. بھائی تم اس کا حصہ تھے, تمہارے بغیر یہ چل ہی نہ سکتی حکومت. وہ 16 مہینے میں جو مصیبت ڈالی, طوفان مہنگائی آیا, نئی اکانومی ہینڈل ہو سکی, نئی سیاسی استحکام آ سکا, وہ سارا لوگ اب ووٹرز جو ہیں وہ اس کے انتقام لینا چاہ رہے ہیں ووٹ سے. اب وہ جا کے اگر ایک امیدوار جا کے ووٹ مانگتا ہے اور اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور وہ آگے سے یہ کہتا ہے, کیونکہ یہی مثالیں نظر آ رہی ہیں نا آپ کو کلپس کے اندر جو آتی ہیں, کہ جی وہ کہتے ہیں اچھا جی ووٹ نہیں دینا, نہ دو, ہماری بات ہو گئی ہوئی ہے, تو پھر لوگ پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, پتھراؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ پولیٹیکل پرائس ہے. یہ ایک تسلسل اکتوبر سے اب تک ایک تسلسل نظر آ رہا ہے. عدالتیں ایک وقت پہ کہہ رہی تھی کہ جی میاں صاحب کو ریلیف اس لیے نہیں مل سکتی کہ یہ ابسکانڈر ہیں, پہلے آ کے سرنڈر کریں کورٹ کو, پھر مانگے یہ اجازت کہ جی میرا آزادی اظہار رائے, مجھے ٹیلی ویژن پہ میرے بیانات آ سکیں, مجھے کوریج مل سکے, وغیرہ وغیرہ. سو یہ ایک تسلسل اب نظر آ رہا ہے کہ جب یہ سڈنلی ٹائڈ چینج کی ہے تو یہ بھی اسی تسلسل میں, اور اس کی ٹائمنگ اس سے ہے. تو طارق صاحب آپ پروگریشن ہے, آپ کی جماعت جو ہے وہ اس کا معنی یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ ریڈیم ہو رہے ہیں, وہ دوبارہ سے ان کو انصاف مل رہا ہے. ان کے رستے میں جو روڑے اٹکائے گئے تھے, جو نقلی روڑے تھے اور ان کو پھنسایا گیا تھا, اب وہ نظام اس کی تطہیر کر رہا ہے. لیکن ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو لاڈلا پن والا ٹیگ ہے وہ آپ کے اوپر سختی سے چپکاتا بھی ہے. یور ٹیک. گزارش یہ ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب زندہ جاوید ہیں, اور یہ فیصلہ ان کی تا حیات نااہلی تک ہی رہا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی اسی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور انہیں تختہ دار پہ چڑھا دیا. وہ کیس بھی دوبارہ لگا ہوا ہے, اور اب وہ گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے. اب وہ اگر یہ کہے سپریم کورٹ کہ وہ غلط تھا, تو بھٹو صاحب کو دوبارہ اس پارٹی کے زندہ کر کے دیں, جو کہ ممکن نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ شکر ہے کہ میاں محمد نواز صاحب زندہ تو ہیں, ان کی اس انصاف جو انہیں مل رہا ہے اس کا فائدہ میں مل گیا, انصاف ان کو اپنی زندگی میں مل گیا. اس انصاف کا فائدہ جو ہے وہ کم از کم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پبلک پرسپشن جس کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ جو ہے ان کے خیال کے مطابق ریلیف آپ کو مل رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ کیا 2018 میں یہ پرسیپشن موجود نہیں تھا کہ ان کی گورنمنٹ بن رہی ہے, عمران خان صاحب کی تھا نا. 2013 میں یہ پرسیپشن ہمارے حق میں موجود تھا, 2008 میں پیپلز پارٹی کے حق میں موجود تھا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں کہ کسی الیکشن سے پہلے ایک فضا ملک میں موجود ہو. اور جو لاڈلا پن کا جو ایک ٹائٹل ہوتا ہے نا, یہ بھی یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے. جیسے فلموں میں نہیں ہوتے اسٹنٹ, اصل ہیرو کوئی اور ہوتا ہے, اسٹنٹ مین کوئی اور ہوتا ہے. یہ اب اسٹنٹ مین شپ بن گئی ہے ساری. یہ لاڈلا ہو گیا, لیول پلینگ فیلڈ. نواز شریف کو پچھلے 26 سال میں صرف ایک الیکشن لڑنے دیا گیا ہے. یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ جو میاں محمد نواز شریف کو دی گئی ہے. جیسے لاڈلا بھی کہہ رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں جناب کے بلو آئیڈ تو فلانا. 26 سال میں, آئی ریپیٹ, ایک الیکشن نواز شریف کو لڑنے دیا گیا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ وکٹم رہا ہے اس پورے سسٹم کا, ان ساری چیزوں کا. آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ بینیفیشری ہو گئے. اگر اللہ کی طرف سے کوئی فیصلے ان کے حق میں انصاف کی شکل میں ہو رہے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کل آپ کو بھی یہ عدالتیں انصاف دیں. اس فیصلے کا اطلاق جو اکراس دا بورڈ ہوتا ہے, یہ کسی ایک پارٹی اسپیسیفک نہیں ہے. لیکن ٹائمنگ کی وہ بات کر رہے تھے, ذرا اس کے اوپر ہم واپس آئیں. سیاستدانوں کے لیے معیار بڑا سخت ہے. آج آپ بھی ایک جگہ پر نامزدگی کے کاغذات میں پیش ہو رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا. چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر جس نے اعتراض کیا ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, آپ نے آج دونوں کو پھڑکوا دیے. یعنی آپ جو ہے, آپ نے پرویز الہی صاحب جو ان کی
जमात के कलीदी लीडर है, उनकी नामजदगी मोहतरमा थी, उन दोनों के थे। देखिए मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि उस केस को मैं 3-4 दिन से तैयार कर रहा था। जब अपील आई मैंने देखा, आप यकीन करें, आप जज होते ना, सेनेटर साहब जज होते, वो भी यही फैसला करते, कोई अनहोनी बात नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि इतने डिफेक्टिव फॉर्म परवेज़ इलाही साहब के और उनकी अहलिया मोहतरमा के कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मसलन क्या डिफेक्टिव फॉर्म? मसलन ये है एक सबसे बड़ा कि उन्होंने कोई एफिडेविट वो ओथ कमिश्नर से अटेस्ट ही नहीं कराया, और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक फॉर्मेट दिया और कि इस फॉर्मेट का होगा, इलेक्शन कमीशन ये जारी करेगा और सबके पास मौजूद है वो। फिर उससे बाकायदा लिखा हुआ है कि एफिडेविट अटेस्ट होगा, ओथ कमिश्नर करेगा। कोई 4 या 5 एफिडेविट हैं टोटल, फॉर्म और डिक्लेरेशन। बहुत प्रोसीजरल चीज नहीं है ये। नहीं प्रोसीजर चीज नहीं सर, सॉल्वनी अफर्म करना है, हल्फन बयान देना है किसी के सामने, और वो ओथ कमिश्नर है जो कि अपॉइंटेड होता है बाकायदा। दूसरी बात ये है कि उनके कुछ 4 अकाउंट उनकी अहलिया मोहतरमा के टर्की में है, एक डॉलर में है, एक पाउंड्स में है, एक यूरो में, और चौथा टर्किश करेंसी का है। आगे उनका बैलेंस नील शो की है ही नहीं, कुछ भी नहीं, डैश लिखी हुई। डिक्लेयर्ड है ना कि नहीं है? डिक्लेयर आपने करना है कि कितनी अमाउंट है उसमें, लेकिन एसेट्स डिक्लेयर नहीं किया। एसेट्स डिक्लेयर। फिर इसी तरह 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अप्लाई की है और एक ही अकाउंट नंबर स्पेसिफिकली उन्होंने लिख दिया, हालांकि दोनों सेपरेट लिखने चाहिए। तो आपका केस आसान हो गया उनकी गलतियों की वजह से? उनकी गलतियों की वजह से। और दूसरी बात जो एक और बात करना चाहता हूँ, रारोज ने जितने फैसले किए, इतनी तूफान आया रहा पूरे पाकिस्तान में, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, फॉर्म छीने जा रहे हैं, ये किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी खोसा साहब यही फरमाया। अभी आप देखें कितने % नॉमिनेशन पेपर्स अलाउ हुए हैं, 76.5%। किसी ने कोई अप्रिशिएट किया है अदालतों को? नहीं, वो पहले थे, अब नई परसेंटेज आएगी। वो पहले है राणा साहब, नहीं वो ज्यादा होगी या कम होगी? मेरा ख्याल ज्यादा हो जाएगी। आप तो इन टच है ना, मुझे बताएं कोई सोशल मीडिया पे किसी ने अप्रिशिएट किया कि अदालतों ने आजादी के साथ फैसले किए? एक फैसला ऐसा आ जाए अगर उनका काम ही ऐसा है, कर देते लेकिन रिजेक्ट भी तो हुए, रिजेक्ट भी होंगे। मैंने अपनी जो 2 आपको बताए हैं, उसकी वजह ये है वो इसके ऊपर जितने मेरे अपने कॉलीग्स जितने हैं, सॉलिड रीजन है। सोशल मीडिया भरा हुआ है लोगों की मुबारकबादों से, किसी ने अप्रिशिएट नहीं और किया, खुशी का इजहार, और ये बहुत अप्रिशिएट